بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 108 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے فما لبث ان رجع متدہدہا سے لے کر وَلَأَرَيْتُهُ أَنَّ الْآخِرَةَ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْأُولَى تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ فما لبث ان رجع متدہدہا، پس وہ نہیں ٹھہرا مگر لڑکتے ہوئے واپس لوٹ آیا، اور قہقہا لگاتے ہوئے قہقرا قہقہا لگاتے ہوئے الٹے پاؤں واپس ہوا۔ لبث یلبث سے ہیں ٹھہرنا، اور متدہدہا یہ رباعی مزید فی باب تسربل سے اس میں فاعل کا صیغہ ہیں، لڑکنے والا، دہدہا لڑکنا، اور قہقرا یہ بعثرہ سے ہیں الٹے پاؤں واپس لوٹانا۔ مقہقہا قہقہا لگاتے ہوئے، تو یہ قہقہا یقہقہ یہ بھی بعثرہ سے ہے، مقہقہا اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تو یہ الٹا پاؤں واپس آیا لڑکتے ہوئے اور قہقہا لگاتے ہوئے۔ فقال له القاضی، قاضی نے اسے کہا مہیم یا ابا مریم، کہ کیا بات ہے، کیا ہوا ابو مریم۔ تو یہ ابا مریم جو ہے یہ اس مخاطب کی کنیت تھی، اور یا پھر یہ کنیت اس کو دے دی گئی اس لیے کہ بڑی عجیب بات وہ لے کے آ رہا تھا۔ تو جس طرح حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت خلافی معمول اور عجیب تھی، تو یہ اس طرف اشارہ تھا کہ یہ بھی بڑا عجیب تھا۔ تو مہیم یہ کلمہ استفہام ہے بمعنی کہ یعنی کیا بات ہے اے ابو مریم۔ فقال، تو وہ کہنے لگا لقد عاینت عجبا وسمعت ما انشأ لی طلبا، میں نے بڑی عجیب چیز دیکھی ہے اور جس نے میرے لیے وجد پیدا کیا ہے، یعنی میں جذباتی ہو چکا ہوں اور اس کا دیکھنا اور برداشت کرنا میرے لیے ممکن نہیں رہا۔ فقال له ماذا رأيت وما الذي وعيت، تو امین نے اسے کہا کہ یعنی قاضی نے اس امین سے کہا، لہو کی ضمیر جو امیر کی طرف راجع ہے، کیا کچھ دیکھا آپ نے اور کس چیز کو آپ نے محفوظ کیا، وعی وعین سے۔ قال لم يزل الشیخ مذ خرج یصفق بیدیہ، کہ جب سے وہ شیخ یہاں سے نکلا ہے تو وہ ہاتھوں وہ جو ہے تالیاں بجاتا رہا ہے۔ وَيُخَالِفُ بَيْنَ رِجْلَيْهِ، اور اپنے دونوں پاؤں کے درمیان وہ مخالفت اور تبادلہ کرتا رہا ہے، یعنی وہ ناچ کے جو ہے وہ نکلا ہے۔ وَيُغَرِّدُ بِمِلْءِ شِدْقَيْهِ، اور وہ دونوں جبڑے بھر کر گاتا رہا ہے اور کہتا رہا۔ شدقی یہ شدقن کا تثنیہ ہے، اور اشداق اس کی جمع آتی ہیں، باچ اور منہ کے کنارے کو کہتے ہیں۔ وَيَقُولُ، اور وہ کہہ رہا تھا کِدْتُ أُصْلَى بِبَلِيَّةٍ، کہ قریب تھا کہ میں داخل کر دیا جاتا، بِبَلِيَّةٍ ایک بڑی مصیبت میں، من وقاح شمریۃ ایک بے حیا عورت کی وجہ سے۔ تو یہ وقاح یہ بے حیا کو کہتے ہیں، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ یکساں استعمال ہوتا ہے، اور جمع اس کی وقوح آتی ہیں۔ شمریہ یہ چالاک اور بے باک کو کہا جاتا ہے۔ شمر یشمر شمرن تیزی سے گزرنا، اکڑ کر چلنا۔ وَأَزُورُ السِّجْنَ لَوْلَا حَاكِمُ الْإِسْكَنْدَرِيَّ، اور میں قید کی زیارت کرتا، قید خانہ چلا جاتا، جیل چلا جاتا، اگر اسکندریہ کے حاکم نہ ہوتے۔
فضحک القاضی حتی حوت دنیتہ، قاضی ہنس پڑے یہاں تک کہ اس کی ٹوپی جو تھی وہ گر گئی. ہوا یہوی ہون دا ہوین، اس کا مطلب ہے گرنا. سقطت. دنیتہ، دنیہ ایک خاص قسم کی ٹوپی کو کہتے ہیں جو دن نما ہوتی ہے، یعنی مٹکے کی طرح گول ہوتی ہیں، اور قاضی اور یہ حاکم حضرات جو ہے وہ اس کو اپنے سر پہ رکھتے ہیں. وزوت سکینتہ، اور اس کا سکون زائل ہو گیا. فلما فاء الی الوقار، جب وہ سکون اور وقار کی طرف لوٹ آیا. وعقب الاستغراب بالاستغفار، اور اس نے بہت زیادہ ہنسنے کے بعد استغفار پڑھی. استغفار کی عقب یعقب تعقیبا، پیچھے لگانا، یعنی استغراب بہت زیادہ ہنسنے کے بعد اس نے استغفار کی. قال، اس نے کہا اللہم بحرمت عبادک المقربین، اے اللہ اپنے مقرب اور نیک بندوں کی حرمت کے طفیل، حرم حبسی علی المتعدبین، میری قید کو ادیب لوگوں پہ حرام کر دے. ثم قال لذلك الامین، پھر اس امین سے کہا علی بہ، کہ ان کو میرے پاس لے آؤ. فانطلق مجدا بطلبہ، وہ چلا گیا ان کی طلب میں کوشش کرتے ہوئے، یعنی ان کی تلاش اور جستجو کرتے ہوئے. ثم عاد بعد لأیہ مخبرا بنأیہ، پھر وہ آیا واپس لوٹ کر ان کے دور جانے کے بعد، یا دوری کی خبر دیتے ہوئے وہ واپس لوٹا. فقال له، قاضی نے اسے کہا اما انہ لو حضر لکفی الحضر، خبردار اگر وہ حاضر ہوتا تو ڈر سے اس کو محفوظ کر دیا جاتا، یعنی خوف و حذر سے وہ کافی کر دیا جاتا، یعنی اس کو کچھ بھی نہ کہا جاتا اس کی اس مکاری کی وجہ سے. ثم لأولیتہ ما هو به اولا، اور پھر میں اس کو وہ چیز دیتا کہ جس کے ساتھ وہ زیادہ بہتر ہوتا. وَلَأَرَيْتُهُ أَنَّ الْآخِرَةَ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْأُولَى، اور اس کو دکھا دیتا کہ آخرت اس کے لیے اولا یعنی دنیا سے زیادہ بہتر ہیں. مگر چونکہ اب وہ چلا گیا تو اس وجہ سے یہ کام اب ممکن نہیں ہے. تو قاضی صاحب اس سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور اس کی چاہت تھی کہ میں اس کو ڈراؤں اور اس کو جو ہے نصیحت کر لوں، راہ راست کی ترغیب دوں. لیکن چونکہ وہ نکل چکا تھا، اس لیے دوبارہ پھر ان کا واپس آنا جو ہے وہ ممکن نہ رہا. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس کو اچھی طرح ذہن نشین کریں گے. والسلام.